پاکستان تحریک انصاف کا اپنے بندوں کے اغوا کا ڈرامہ، عمر ایوب اور جمشید دستی بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کے اندرونی خلفشار میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے دیگر ساتھی شدید دباؤ میں ہیں، کیونکہ انہیں اعلیٰ عدلیہ میں براجمان سیاسی لبادے اوڑھے ججز کی جانب سے بھرپور سہولت کاری ملنے کے باوجود اپنے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی خصوصی ہدایت پر اس منفی مہم میں کبھی وہ ریاست کی اہم شخصیات کو ہدف بنا کر ان کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہیں، اور کبھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ریاستی ادارے ہمارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، حالانکہ ان الزامات کو درست اور سچ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ کل پارلیمنٹ کے باہر اپنے ہی ریاستی ایجنسی کے خلاف زہر آلود نعرے بھی اسی پاکستان مخالف ایجنڈے کا حصہ ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ بات اب راز نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اس کا سوشل میڈیا غیر ملکی فنڈنگ کے بلبوتے پر قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس غیر ملکی فنڈنگ کے پیچھے غیر ملکی قوتیں بالخصوص صہیونی اور بھارتی لابی سرگرم ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ انہی طاقتوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو یرغمال بنا لیا ہے۔ غیر ملکی سرزمین پر بیٹھا جبران الیاس بھی ان ملک دشمن قوتوں کا اعلیٰ کار ہے، اور اسی کے ذریعے یہ دشمن قوتیں ریاستی اداروں اور ریاست کی اہم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرواتی ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والے مواد کو کون ترتیب دیتا ہے اور کون اس کی حتمی منظوری دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب مختلف چینلز پر بیٹھ کر ان کے رہنما یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے لیے کافی بندوں کے کاغذات ہمیں مل چکے ہیں، اور ان کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کی جاتی ہیں۔ تو پھر اغوا کون ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے بھی بے بنیاد اور بغیر شواہد کے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بندوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عمر ایوب کو کوئی عدالت طلب کرے گی تو ان کے پاس ان الزامات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو سیاسی بات تھی۔ الزامات کی اس بہتی گنگا میں جہاں اور جھوٹے خود ساختہ لیڈر ہاتھ دھو رہے ہیں، وہی جمشید دستی حسب سابق پیچھے کیوں رہیں؟ ان کی جانب سے بچگانا اور بغیر شواہد کے الزامات عائد کر کے خود کو مشہور کرنے کی خواہش کی روایت بہت پرانی ہے۔ جمشید دستی نے الزام عائد کیا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی انہیں سزا دی جا رہی ہے، میرے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ ان کے الزامات کی تردید کر رہی ہے۔ اگر جمشید دستی کے گھر فائرنگ ہوئی جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں تو کسی ایک گولی کا نشان اپنے گھر کی دیوار یا دروازے پر دکھا سکتے تھے، مگر جب ایسا ہوا ہی نہیں تو نشان کہاں سے دکھائیں گے؟ یہ جمشید دستی وہ ہے جو کسی زمانے میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو سرعام گالیاں دیا کرتا تھا، موصوف جعلی ڈگری ہولڈر بھی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے سچے ہیں۔ چند ماہ پہلے اپنی بیوی کا جھوٹا رونا دھونا سنا کر اس نے عوام کو بیوقوف بنایا اور ووٹ بٹور لیے، اور اب پھر نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ میرے گھر فائرنگ کر کے مجھے مارنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بشمول بانی ایک سیاسی نہیں بلکہ پروپیگنڈا جماعت ہے، جو محض انسانی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جھوٹے مفروضوں اور بیانیوں کا سہارا لیتے ہیں، مگر پاکستان کی باشعور عوام ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں اور حرکات سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ فروری کے انتخابات اور مادہ ضمنی انتخابات میں واضح شکست عوام کا پاکستان تحریک انصاف پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔